السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دوسرے ٹریلر کا پہلا منظر ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ آنے والا ایپیسوڈ عام نہیں ہوگا۔ دیوان میں موجود اورحان بے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ہے۔ یہ وہ سکون نہیں جو حکمت عملی کے وقت ہوتا ہے، بلکہ وہ خاموش طوفان ہے جو کسی ذاتی وار کے بعد اٹھتا ہے۔ سرداران اس کے ارد گرد موجود ہیں، مگر کمرے کی فضا میں ایک باری پن محسوس ہوتا ہے۔ گویا سب جانتے ہیں کہ اب فیصلہ نرم نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اورحان بے صرف ایک سپہ سالار نہیں بلکہ مستقبل کی علامت ہے۔ جب وہ دیوان میں کسی معاملے پر بات کرتا ہے تو وہ صرف آج کا نہیں، آنے والے کل کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب اگلی ہی لمحے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ معاملہ فوری اور ذاتی ہے۔ سب سے اہم جملہ وہ ہے جب اورحان کہتا ہے کہ اس نے تو اسپورچا کی جان کو ہی نشانہ بنا ڈالا، چاہے وہ شیطان کے ساتھ مل کر بھی جال کیوں نہ باندھ لے، میں اس کے سامنے آ کر رہوں گا۔ یہ الفاظ کئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئی ہیں۔ اول تو یہ کہ اسپورچا واقعی کسی حملے کا نشانہ بنی ہے۔ دوم، اورحان کو یقین ہے کہ یہ سب کسی جال کا حصہ ہے۔ سوم، وہ اس جال میں جانے سے نہیں ڈر رہا بلکہ خود اس کے بیچ پہ کڑا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ حملہ دراصل اورحان کو جذباتی طور پر میدان میں کھینچنے کی چال ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ جب معاملہ قریبی لوگوں تک پہنچے گا تو اورحان بے رکنے والا نہیں، وہ سوچے بغیر حملہ کرے گا، اور یہی دشمن چاہتا ہے۔ فلاویوس کا اس کے ساتھ ہونا بھی غور طلب ہے۔ کیا وہ واقعی مکمل طور پر وفاداری سے ساتھ کڑا ہے یا وہ دشمن کے منصوبے کا حصہ ہے؟ بعض اوقات سب سے خطرناک وار وہی کرتا ہے جو آپ کے قریب کھڑا ہو، اور سب سے اہم سوال یہ کہ اگر یہ جال ہے تو اس جال کے پیچھے کون ہے؟ اسپورچا پر حملہ کس نے کروایا؟ اور کیا اورحان بے واقعی دشمن کے منصوبے کو توڑنے جا رہا ہے یا خود اس میں قدم رکھ چکا ہے؟ یہ سین ہمیں ایک اور واضح پیغام بھی دیتا ہے۔ اورحان بے اب دفاع نہیں کرے گا، وہ سامنے آ کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، چاہے سامنے شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف ناظرین، جنگل کی نیم تاریک فضا، درختوں کے سائے اور دو عورتیں آمنے سامنے، یہ منظر بظاہر سادہ ہے، مگر در حقیقت یہی وہ لمحہ ہے جہاں آنے والی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ایک طرف نیلوفر خاتون جذباتی، سچی اور صاف گو، دوسری طرف شہزادی اسپورچا پراسرار، پرسکون اور خطرناک حد تک مطمئن۔ نیلوفر خاتون کے الفاظ گویا تلوار کی طرح فضا کو چیر دیتے ہیں۔ اورحان تمہارا بچایا ہوا جال تم پر ہی پلٹ دے گا۔ اس کے لہجے میں حسد سے زیادہ خوف ہے، وہ خوف جو کسی قریبی خطرے کو محسوس کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اب اسپورچا کو دیکھیں، وہ نہ غصہ کرتی ہے نہ صفائی دیتی ہے، وہ صرف زیر لب مسکراتی ہے اور کہتی ہے ہم دیکھ لیں گے۔ یہ دو الفاظ پورے منظر کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسپورچا کی یہ خاموشی بتاتی ہے کہ وہ حالات سے بے خبر نہیں بلکہ شاید وہی حالات بنا رہی ہے۔ یہاں پر اسپورچا دراصل دو محاذوں پر کھیل رہی ہے۔ ایک طرف وہ اورحان کے قریب ہے، شاید اس کے دل تک رسائی رکھتی ہے، دوسری طرف وہ کسی بڑی سیاسی طاقت، باغی قبیلوں کے ساتھ خفیہ رابطے میں ہے۔ نیلوفر کا یہ انداز ظاہر کرتا ہے کہ وہ اورحان کو بچانا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے اسپورچا سے براہ راست ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ یہ جذباتی مثلث آنے والے ایپیسوڈز میں شدید کشمکش پیدا کرے گا۔ سوچئے، اگر اسپورچا واقعی کسی جال کا حصہ ہے تو کیا وہ اورحان کو مکمل طور پر پنسا چکی ہے یا وہ خود کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ شہزادی اسپورچا کا ہم دیکھ لیں گے دراصل ایک چیلنج ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ انجام جو بھی ہو وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دوسری طرف اورحان بھی اپنے سپاہیوں اور فلاویوس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ سب کے ہاتھوں میں بے نیام خون آلود تلواریں ہیں۔ یہ خون پرانی لڑائی کا ہے یا ابھی بہنے والا ہے؟ یہی سوال اس منظر کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ اورحان بے کے چہرے پر عزم صاف نظر آتا ہے، وہ رکنے والا نہیں۔ اس کی چال میں وہی اعتماد ہے جو ایک ایسے سپہ سالار میں ہوتا ہے جسے یقین ہو کہ وہ حق پر ہے۔ مگر جنگل کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اچانک دشمن کی چال سامنے آتی ہے۔ گھاس پھوس کے بڑے بڑے گولے جنہیں جلایا گیا ہے عثمانی لشکر کی طرف پھینکے جاتے ہیں۔ لمحوں میں چاروں طرف گنا دھواں پھیل جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ دشمن جانتا ہے
کہ سامنے سے ٹکرانا شاید مشکل ہوگا، اس لیے اس نے نظر چیننے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ ناظرین، جب آنکھ کچھ نہ دیکھ سکے تو دل میں شک جنم لیتا ہے، اور جب شک پیدا ہو جائے تو صفیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بہت امکان یہ ہے کہ اس دوے میں کوئی اہم کردار زخمی یا لاپتہ ہو سکتا ہے کہ فلاویوس الگ ہو جائے، یا شاید اورہان خود لمحاتی طور پر اپنے لشکر سے کٹ جائے۔ دشمن کا اصل مقصد قتل نہیں، افراتفری پیدا کرنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوے کے پیچھے کوئی اور بڑا جال ہو، شاید گات لگا کر تیر انداز تیار بیٹھے ہوں، یا کوئی قریبی شخص موقع کا فائدہ اٹھا کر وار کرے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ قابل غور ہے، اورہان نے خود کہا تھا کہ دشمن جال باندھ رہا ہے۔ کیا یہ وہی جال ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کر اس میں داخل ہوا ہے تاکہ اصل دشمن کو سامنے لا سکے؟ اگر ایسا ہے تو یہ اورہان کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ ایک قائد کی اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب میدان صاف نہ ہو، بلکہ جب دھواں، شور اور اندھیرا ہو۔ یہ منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ صرف بازوں کی طاقت سے نہیں جیتی جاتی۔ عقل، صبر اور فوری فیصلہ یہی اصل ہتھیار ہے۔ اور سوال یہ ہے، جب دھواں چھٹے گا تو زمین پر کون کڑا ہوگا، اورہان یا اس کے دشمن؟ یہ دھواں وقتی ہے، مگر اس کے اثرات دور تک جائیں گے۔ دوسری طرف محمد بے اور علاؤدین بے آمنے سامنے ہیں۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ ہیں، دونوں جانتے ہیں کہ بات معمولی نہیں۔ محمد بے کا سوال سیدھا ہے، بھائی پھر سے بتاؤ، کیا اسی وجہ سے ہم عثمانیوں کے خلاف حالت جنگ میں نہیں؟ یہ شک ہے، یہ بے اعتمادی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ درمیان قبیلے کے اندر اب گونجا کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ محمد بے کے لہجے میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عثمانیوں کے ساتھ نرمی کمزوری ہے، یا شاید اسے لگتا ہے کہ اورہان کی بڑھتی ہوئی طاقت مستقبل میں درمیان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ دوسری طرف علاؤدین کی موجودگی معنی خیز ہے۔ اس کا ہر جواب دراصل دو قبیلوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا یہ توازن برقرار رہ پائے گا؟ کیونکہ درمیان مزاحمت کا حامی ہوگا، کیونکہ وہ اپنی خود مختاری کونا نہیں چاہتا۔ محمد بے کا یہ سوال دراصل آنے والی بغاوت کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بازنطینی یا کوئی اور قوت درمیان اور عثمانیوں کے درمیان درار ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو اورہان کو دو محاذوں پر لڑنا پڑے گا، ایک کھلی جنگ اور ایک سیاسی۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ سلطنتیں صرف میدان میں نہیں بنتی، وہ دیوان، خیموں اور نجی مکالموں میں بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ اور سب سے اہم سوال، کیا محمد بے واقعی جنگ چاہتا ہے یا وہ کسی اور کے اشارے پر سوال اٹھا رہا ہے؟ اگر درمیان عثمانیوں کے خلاف کڑا ہوا تو یہ صرف ایک قبیلے کی بغاوت نہیں ہوگی، یہ طاقت کی توازن کو ہلا دے گی۔ ناظرین، اس منظر میں خون نہیں بہا، مگر الفاظ نے ایسی درار ڈال دی جو آنے والے دنوں میں خونی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جنگل کی گہرائی میں اچانک منظر بدلتا ہے۔ شہزادی اسپورچا اپنی سپاہیوں کے ساتھ پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ پس پردہ سازشوں سے نکل کر براہ راست میدان میں اتر آئی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس سین کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ اب تک اگر شک تھا کہ اسپورچا صرف سیاسی کھیل کھیل رہی ہے، تو یہاں وہ کھلے عام تصادم کا انتخاب کرتی نظر آئی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ حملہ دفاع میں ہے یا اس نے واقعی اورہان کے خلاف محاذ کھول دیا ہے؟ اگلے ہی لمحے منظر پلٹتا ہے۔ اورہان اور اس کی سپاہی دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تلواریں بجلی کی طرح چل رہی ہیں، ایک کے بعد ایک دشمن زمین پر گر رہا ہے۔ یہ کوئی کمزور لشکر نہیں، یہ وہ فوج ہے جو نظم و ضبط اور یقین کے ساتھ لڑتی ہے۔ اور پھر اورہان کی گرجدار آواز فضا میں گونجتی ہے، عثمانیوں کی کاری ضرب تمہیں اس میدان میں بے بس کر ڈالے گی۔ یہ جملہ صرف للکار نہیں، اعلان ہے۔ اورہان بھی جانتا ہے کہ وہ عددی طور پر گھیرے میں ہو سکتا ہے، مگر حوصلے اور قیادت میں نہیں۔ اس کی آواز سپاہیوں کے دل مضبوط کرتی ہے اور دشمن کے ارادے کو کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن اسی خون آلود منظر کے بیچ ایک اور سایہ موجود ہے، دمیرہان بے۔ وہ جنگل میں ہے، نہ پوری طرح سامنے، نہ مکمل طور پر اجل۔ اس کی موجودگی خود ایک سوال ہے، اب وہ کس کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ اس دینی دشمن کے سامنے اورہان بے کا وفادار رہے گا یا اس کے دل میں کوئی اور طوفان چل رہا ہے؟ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ دمیرہان اس جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ ممکن ہے کہ عین وقت پر وہ کسی ایک فریق کی مدد کرے اور نتیجہ بدل دے، یا شاید وہ دونوں کو لڑتے دیکھ کر اپنا الگ کھیل شروع کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپورچا کا حملہ دراصل دمیرہان کو باہر لانے کے لیے ہو، کیونکہ بعض اوقات اصل دشمن وہ نہیں ہوتا
جو تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے موقع دیکھ رہا ہو۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اب جذبات، سیاست اور طاقت تینوں ایک ہی میدان میں آ چکے ہیں۔ اس پرچہ کا کلہ وار ثابت کرتا ہے کہ وہ اب چپ کر نہیں کھیلے گی، اور ہان کی للکار ظاہر کرتی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور دمرہان وہ اس کھیل کے سب سے پیچیدہ گتی بن چکا ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو صرف لاشیں نہیں گری ہوں گی، رشتے بھی ٹوٹ چکے ہوں گے۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔